بات یاد آ گئی حضور پیر مٹھا سائیں کی. آپ نے فرمایا کہ فقیر جو ذکر کرتے ہیں ان کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں کہا اللہ اللہ اللہ. ایک مرتبہ میں نے اللہ کا قبر تھوڑی کشادہ ہوئی, دوسری مرتبہ کا اور کشادہ, تیسری مرتبہ اور کشادی, چوتھی مرتبہ, اور میں ذکر کرتا گیا میری قبر کشادی ہوتی گئی, میری قبر کشادی ہوتی گئی. اچانک میری آنکھ کھلی, میں تو اپنے بستر میں پڑا ہوا ہوں, میں تو حیات ہوں, میں تو زندہ ہوں. وہ غازی چانجو رحمت اللہ علیہ, اب تو ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں حضور پیر مٹھا سائیں کی خدمت میں صبح کو مجلس میں پہنچا, درس میں پہنچا, تو حضور پیر مٹھا سائیں نے بیان فرمایا. بیان فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا, آپ نے فرمایا فقیر ہاں تو خبر پو گئی نا تو قبر کیے کشادی تھی دیئے. فقیر ہاں تو خبر پو گئی نا قبر کیے کشادی تھی دیئے. یہ صرف ایک فقیر کی بات نہیں ہے, فقیر عبد الحمید رحمت اللہ علیہ حضور پیر مٹھا سائیں کے غلام انتقال ہوا. بعد انتقال جب قبر میں اس کی تدفین ہوتی ہے, لوگ جانے لگے تو قبر سے آواز اللہ کے ذکر کی آنے لگی. لوگ ٹھہر گئے وہیں پہ, ذکر سننے لگے, دور دراز سے لوگ آنے لگے. کتنے سالوں تک اس کی قبر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی. ایک مرتبہ حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا سارے خاموشی اختیار کرو, سنو کہیں سے ذکر کی آواز آ رہی ہے. تو اہل خانہ جمع ہو گئے, سارے کہنے لگے ہاں حضرت ہمیں اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا فقیر عبد الحمید کی قبر سے آواز آ رہی ہے. کہا اس کی قبر تھی, کہاں حضور پیر مٹھا سائیں تھے, لیکن اتنا آواز بلند وہ اپنی قبر میں ذکر کر رہا تھا کہ باہر کے لوگ بھی اللہ کے ذکر کی آواز کو سماعت کر رہے تھے. اور دین کی تبلیغ کا اتنا حرص کہ جب دربار رحمت پور شریف میں آئے, عرصے کثیر قیام فرمایا, برادر وہاں سے پہنچ گئے کہ بھائی جان آپ کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے, عاشق آباد کو ابھی آباد کرنا ہے, چلے پنجاب واپس. حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ ہم یہیں ٹھہرنے کا ارادہ کرتے ہیں, لیکن بھائیوں نے بڑا اصرار کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بھائیوں نے حضور پیر مٹھا سائیں کو منوا لیا. لاڑکانہ اسٹیشن پہ سامان پہنچا, ریل گاڑی میں سامان رکھا گیا. حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ کے خاندان والے اہل خانہ سارے ریل گاڑی میں سوار ہو گئے. اس ٹائم پہ حضرت سونا سائیں رحمت اللہ علیہ نے اسٹیشن پہ مصلی بچھا لیا, نماز شروع کی, ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ یہ عظیم نعمت ہم سے جا رہی ہے, یا اللہ میرے کامل مرشد کو ہم سے جدا نہ کرنا. حضور سونا سائیں نے دعا مانگنا شروع کی. حضور پیر مٹھا سائیں گھر والوں کے ساتھ ریل گاڑی کے اندر, سامان بھی گاڑی کے اندر موجود ہے. آدھا گھنٹہ گزرا, ریل گاڑی نہ چلی. گھنٹہ گزر گیا, گاڑی نہ چلی. 2 گھنٹے گزر گئے, گاڑی نہ چلی. 3 گھنٹے گزر گئے, گاڑی نہ چلی. 4 گھنٹے گزر گئے, گاڑی نہ چلی. 5 گھنٹے گزر گئے, 5 گھنٹے گزر گئے, گاڑی نہیں چل رہی. اعلان ہوا کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے, جب تک نہیں بنے گی تب تک نہیں چلے گی. نماز کا ٹائم ہو گیا. عرض کی گئی حضور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. حضور پیر مٹھا سائیں نیچے اترے, اہل خانہ نیچے اترے, نماز شروع کی. گاڑی نے ہارن بجایا, پاپ, گاڑی روانہ ہو گئی. گاڑی روانہ ہو گئی. فقیروں کو اطلاع دی گئی روڑی میں, آگے اسٹیشن آتی ہے روڑی اسٹیشن. بھائی حضور پیر مٹھا سائیں کا پورا سامان گاڑی میں ہے, اسی اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, سامان اتار لینا. وہیں سامان اتارا جاتا ہے. پھر لاڑکانہ درگاہ رحمت پور شریف. حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ کو حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کی محبت نے جانے نہ دیا, اور حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کا لاسٹ میں آپ نے انتخاب فرمایا خلیفہ اکبر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کا. پوری جماعت حضور سونا سائیں کے حوالے کی. جمعۃ المبارک کا دن, یہ جماعت کے ساتھ آپ نے آخری جمعہ جو ادا فرمایا, جمعۃ المبارک کا دن. گجرات سے حکیم علاج کے لیے آتا ہے, صبح کا ٹائم ہے. آپ نے فرمایا کہ حکیم صاحب علاج بعد میں شروع کرنا, پہلے میں کچھ نصیحت کی باتیں تجھے بتاتا ہوں. آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی. آپ جو تبلیغ فرماتے تھے نا, وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کا مجموعہ ہو تو پھر آپ بیان کریں گے. جس طرح 4-4 5-5 گھنٹے آپ ہزاروں کے مجموعے کے خطاب کرتے تھے, اسی طرح ایک بندہ بھی ہوتا نا اسے بھی وہی گفتگو فرماتے. اتنا تبلیغ کا حرص. آپ فرماتے کہ میں 24 گھنٹے بیان کرتا,
لیکن کوئی سننے والا ہو، کوئی سننے والا، یعنی 24 گھنٹے بندے بیٹھیں گے نہیں، اس لیے میں 24 گھنٹے بیان نہیں فرماتا۔ تو حکیم صاحب علاج کے لیے آئے تو حضور پیر میٹھا سنگھ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تبلیغ شروع کی۔ حالانکہ بڑی تکلیف تھی آپ کو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے میرا علاج کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر بیان کروں گا، نہیں، بڑی تکلیف تھی آپ کو، لیکن آپ نے تبلیغ شروع کی، یہاں تک کہ نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ نماز جمعہ آپ نے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، وہ آخری جمعہ جو آپ نے ادا فرمایا اور جماعت کے ساتھ ادا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کو تبلیغ کا کتنا بڑا حرص تھا۔ اور پوری جماعت کے لیے پیغام ہے کہ حضور پیر میٹھا سائیں کی سیرت کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 8 شعبان کو 13